شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، آپ سب کی پیاری پیاری بارگاہ میں آج ماہر القادری کی کتاب در یتیم کا ایک اور باب پیش کر رہی ہوں، جس کا عنوان ہے حق کا انکار۔ قبول حق کی راہ میں خاندانی عصبیت، آبائی عقائد اور موروثی تصورات ہمیشہ سنگ گرا ثابت ہوتے ہیں۔ اچھے اہل نظر اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو بات بہت زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے۔ لوگ حق اور صداقت کو باپ دادا کی محبت و احترام کے پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت کی اس کمزوری نے سچائی کے ماننے میں سدا رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور رخنے ڈالے ہیں۔ تمام مصلحین اور حق کے مبلغین کو اکثر و بیشتر اسی ناساز ذہنیت سے سابقہ پڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا غلغلہ بلند کیا تو چاند ستاروں اور بتوں کی پوجنے والی قوم اس بات پر بگڑ گئی کہ ہے آزر کا یہ بیٹا ہمارے اسلاف سے بھی زیادہ عقل مند اور حق شناس ہے۔ اتنے بڑے بڑے مرتبوں اور شخصیتوں کے لوگ کیا بالکل ناسمجھ تھے؟ صدیوں سے ہم جس راستے پر چلتے آئے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیں؟ پوری قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا اور خود ان کے گھر کے لوگ اس مخالفت میں پیش تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ فرعون جس قوم کا خدا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ ان لوگوں کو بادشاہ پرستی کا مرض لاحق تھا۔ جو شخص تاج و تخت کا مالک ہوتا، خدائی کا دعوے دار بھی بن بیٹھتا، بادشاہوں کے درباروں میں سجدے ہوتے، اور جبروت و سطوت کی ماری ہوئی مخلوق بادشاہ کو خدا کا سایہ نہیں بلکہ خدا سمجھتی تھی۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے سابقہ پڑا، وہ آبا پرستی میں پچھلی قوموں سے منزلوں آگے تھی۔ اپنے پرانے عقیدوں کے خلاف جب انہوں نے سچائی کی باتیں سنی تو ساری قوم مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ آپ کا چچا ابو لہب دشمنان اسلام اور مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکردہ تھا۔ اس کمبخت و بد نصیب کا تو دن رات کام ہی یہ تھا کہ حضور جہاں تشریف لے جاتے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو لیتا یا وہاں پہنچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے، حق اور صداقت کا درس دیتے، نیکی کی تبلیغ فرماتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا، قریش سے کہتا کہ لوگوں کہیں عبداللہ کے بیٹے کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ یہ میرا بھتیجا تو معاذ اللہ بے دین ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہر مشکل میں ہماری مدد کی ہے؟ صدیوں سے ہمارے اسلاف جن بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں، کیا اس ایک آدمی کے کہنے سے ان کو ٹھکرا دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک میری جان میں جان ہے، لات و منات اور نصر و حبل کی عظمت کے پرچم سرنگوں نہیں ہوں گے۔ اور ہاں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے عذاب سے لوگوں کو اکثر ڈراتا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ آخرت کیا بلا ہے؟ مرنے کے بعد کہیں پھر کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ ناسمجھی کی باتیں۔ اور صاحبوں، 100 باتوں کی ایک بات یہ کہ بے دیکھی ہوئی حقیقت کو ہم آخر کس طرح مان لیں؟ ہم تو اس بات کو جب سچا جانیں کہ اپنے خدا سے ہماری باتیں کروا دے، یا یہ نہ ہو تو کم سے کم آسمانوں سے آوازیں آئیں کہ ابن عبداللہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کی بات پر دنیا کو ایمان لے آنا چاہیے۔ اور ایک ابو لہب ہی کیا، تمام قریش یہی کہتے تھے کہ یہ محمد خدا کا کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نبوت کا منصب تو مکہ یا طائف کے کسی دولت مند یا شیخ قبیلے کو ملنا چاہیے تھا۔ محمد بن عبداللہ کے گھر میں تو بیٹھنے کے لیے ثابت چٹائی بھی نہیں ہے، کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں اس کے گھرانے میں۔ بھلا ایسے مفلس اور تہی دست کو نبی مان کر ہمیں کیا مل جائے گا؟ جن لوگوں نے محمد کو اپنا پیشوا مانا ہے ان میں زیادہ تر غریب، خلاش اور پریشان روزگار ہیں۔ کسی کے پاس تو بدن چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ کیا ہم بھی محمد کی جماعت میں شامل ہو کر ان جیسے بن جائیں؟ اور صاحب، ابن عبداللہ کے ہم عقیدہ اور ہم خیال ہونے کے یہ معنی ہیں کہ تمام قریش کی مخالفت مول لے لیں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیں۔ یہ تجارت بڑی مہنگی پڑے گی، بلکہ اس میں ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے یہ بھی کہتے کہ محمد کوئی شک نہیں انتہائی راست باز، صادق الوعد اور امین ہے۔ اس کے 40 سال ہمارے درمیان بسر ہوئے ہیں، آج تک کوئی بری بات اس سے ظہور میں نہیں آئی۔ اس کے کردار پر کوئی ذرا سی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ ایسا شریف، عفیف اور سچا آدمی تو ہمارے عرب میں نہیں ہے۔ مکہ کی گلیاں
قبیس کی چوٹیاں، صفا کی چٹانیں اور کعبے کی محرابیں اس محمد ابن عبداللہ کی نیکوکاری کی شہادت دیتی ہیں۔ ان کی اب تک سب باتیں اچھی ہی اچھی رہی ہیں۔ ستودہ، محمود، بلند، مگر چند دن سے جو اس نے ہمارے بتوں کی برائی کرنی شروع کی ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں محمد ابن عبداللہ ہمیشہ سے ہمارے بتوں کے مخالف رہے ہیں۔ ایک قریشی نے کہا، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے جواب دیا، ارے صاحب، آپ تو خوش فہمیوں کے شبستانوں کے رہنے والے ہیں، اور معاف فرمائیے کم نظر بھی محمد کی پچھلی زندگی پر تو ذرا ایک نگاہ ڈال جائیے، حقیقت حال واضح ہو جائے گی اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پیر سال خوردہ نے کہا، اچھا کچھ کہیے تو صحیح، آپ تو نکاح کی طرح شرطیں قبولوا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے جواب دیا، آدمی کے خیالات اس کے فعل، عمل، کردار اور زندگی سے پہچانے اور معلوم کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے بچپن میں محمد کو کسی بت کے پاس بھٹکتے بھی دیکھا؟ سننے والا نفی کے لیے سر ہلاتا ہے، اور دور جوانی میں یہاں تک کہ کو صفا پر اعلان کرنے تک محمد کو بتوں کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ پایا گیا۔ پھر سر کو نفی آمیز جنبش، تو پھر اس کا یہی مطلب نکلا کہ محمد نے کھل کر اعلان تو اب کیا ہے، مگر عملی طور پر وہ ہمیشہ سے بت پرستی کا مخالف رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہو تو لاؤ میں بتاؤں، زید بن عمر بن نفیل نے محمد کی ایک دفعہ دعوت کی تھی۔ گوشت کے خوان جب سامنے آئے تو اس نے جھٹ سے یہ کہہ کر ہاتھ کھینچ لیا کہ بتوں اور استھانوں پر چڑھا ہوا گوشت میں نہیں کھاتا، میں تو اس جانور کا گوشت کھاتا ہوں جو خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ ہم تو اسی دن سمجھ گئے تھے کہ یہ شخص ایک دن رنگ لائے گا، اور صاحب یہ ابن عبداللہ تو ہمارے رسم و رواج، معاشرت اور میلوں ٹھیلوں تک کا مخالف رہا ہے۔ پچھلے سالوں میں کیسے کیسے گانے بجانے ہوتے رہے ہیں۔ حسین کی کنیز رفادہ کے نغمہ اور رقص پر 90 سال کے بوڑھے جھوم جھوم گئے ہیں، اور بنت عاصم کی دف نوازی نے آنکھوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ سارا مکہ ان محفلوں میں شریک ہوا، مگر محمد کی پرچھائی بھی وہاں نظر نہ آئی۔ شراب ہم عربوں کا موروثی شغل ہے، ہم جام و مینا کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، لیکن محمد ابن عبداللہ کو میں نوشی کی کسی محفل میں نہیں دیکھا گیا۔ میں اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد نے آج تک جام شراب چھوا تک نہیں، تو پھر آخر اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ ہی ذرا تشریح کر دیں تو اچھا ہے۔ ایک آواز، جس طرح 2 اونٹ اور 2 اونٹ 4 اونٹ ہوتے ہیں، اس سے کم ہو سکتے ہیں اور نہ زیادہ، اسی طرح یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ محمد ہمارے مذہب، تمدن، معاشرت اور گرد و پیش کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہے۔ اسے ہماری تہذیب ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس کی زندگی ہم سب کی زندگیوں سے مختلف رہی ہے۔ اپنوں میں رہ کر یہ بیگانہ وشی، مخالفت، بیزاری اور دوری و نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہنے والوں کی باتوں پر بیک وقت کئی سروں کو جنبش ہوئی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر کفر کے ایوانوں کو کپکپا دیا۔ جہاں جہاں اس کلمے کی گونج پہنچی، شرک و ظلم کے عناصر کانپنے لگے۔ ابو جہل اور ابو لہب بھڑکے کہ یہ ہماری سیادت پر اس کی زد آ کر پڑتی ہے۔ ابو سفیان تھرایا کہ میری سرداری کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ نسب و نسل اور خون و رنگ پر فخر کرنے والے ڈرے کہ ہمارے نسبی فخر و غرور کے بتوں پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ کاہنوں، راہبوں، جادوگروں اور پروہتوں پجاریوں کو پسینہ آ گیا کہ ہمارا مذہبی تقدس اس کلمہ توحید نے خطرے میں ڈال دیا۔ نفس کے بندے اور خواہشوں کے پرستار خوفزدہ ہوئے کہ ہوسکاریوں کے خلاف یہ محاذ قائم ہو رہا ہے۔ ہماری نفسانی لذتوں کے تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے، اور عیش پروردہ زندگیاں بے مزہ اور بے کیف ہو کر رہ جائیں گی۔ جو جتنا زیادہ برا اور راہ استقامت سے جس قدر زیادہ دور اور منحرف تھا، وہ اتنا ہی زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ سچے خدا کا نام بلند ہوتے ہی ہر مصنوعی رب، جھوٹا خدا اور بناوٹی معبود لرز گیا۔ قریش مکہ، یمن، شام اور دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے اور حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت اور آپ کے پیغام کا تذکرہ چھیڑتے تو سننے والے آپ سوچ میں پڑ جاتے۔ ان کے دل محسوس کرنے لگتے کہ یہ انقلاب جیسے ہماری طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے حدود عمل سے ہم باہر نہیں رہ سکتے۔ ان تمام مخالفتوں، بیزاریوں اور مشکلوں کے باوجود خدا کا سچا نبی حق کا اعلان کر رہا تھا۔ کوئی مخالفت اس کے عزم و محکم میں ذرہ برابر ڈھیل پیدا نہ کر سکتی تھی۔ صبر و استقامت اور حق و صداقت کا اس کی ذات کوہ گرا تھی۔ یہ تمام طوفان بے اثر ثابت ہوئے۔
اس کی رسالت کا چراغ آندھیوں کی گود میں بھی جلتا رہا اور تیزاب کے دھارے میں بھی اس کی صداقت کا پودا نشو نما پاتا رہا۔ فتح و نصرت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ قریش مخالف ہونے کے باوجود بڑے شش و پنج اور ذہنی کوفت میں بھی مبتلا ہوتے۔ ان کا ضمیر چٹکی لیتا کہ نادانوں، جسے تم بچپن سے سچا کہتے آئے ہو اور جس کی زبان سے کسی کان نے ایک حرف بھی غلط اور کذب آمیز نہیں سنا، آج اسے کس دلیل کی بنا پر جھٹلاتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال تک ہمیشہ سچ بولتا رہا ہو اور اب ایک ہی جھوٹ بولنے لگے، اور وہ بھی کسی دینوی منفعت اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں؟ وہ تم سے مال و دولت نہیں چاہتا، سرداری اور بادشاہی کا طلبگار نہیں ہے، صرف ایک کلمہ توحید پر تم کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ مگر جب باپ دادا کے عقائد اور قوم کے رسم و رواج کا خیال آتا تو ضمیر کی یہ آواز دب کر قریش نے مل جل کر محمد رسول اللہ سے مطالبہ کیا، اول آپ جب خدا کے سچے نبی ہیں اور خدا آپ کی ہر بات مانتا ہے تو مکہ کے سامنے جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے سارے شہر کو محصور اور ڈھانپ رکھا ہے، انہیں اپنے خدا سے کہہ کر ہٹوا دیجئے تاکہ ہمارے شہر کے آس پاس کھلی فضا ہو جائے۔ دوم، عراق اور شام کے باشندے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ملکوں میں دریا موجیں مارتے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں کی زمین شاداب ہے۔ آپ بھی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ چند نہریں ہمارے یہاں بھی جاری ہو جائیں۔ سوم، آپ کہا کرتے ہیں کہ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اپنے خدا سے کہیے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر دے، اور ہاں دیکھیے، ایک بات کا خاص خیال رہے، وہ یہ کہ ہمارے آباء و اجداد میں قصی بن کلاب کو تو جیسے بنے حضور ضرور زندہ کروا دیجئے۔ قصی ہماری قوم کا سردار تھا، اس نے قریش کی عظمت کو چار چاند لگا دیے اور سچ بھی بولا کرتا تھا۔ بس ہم قصی سے آپ کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے، محمد ابن عبداللہ کیا سچ مچ خدا کے رسول ہیں؟ قصی جھوٹ نہیں بول سکتا، حقیقت حال اور صورت واقعہ کو وہ ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دے گا۔ اپنی اولاد کو قصی جیسا شریف انسان دھوکے اور اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ چوتھا، اور ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں خود بازاروں میں جانا پڑتا ہے، اپنی پیٹھ پر لاد کر غلہ اور سودا سلف لاتے ہو، تلاش معاش کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ بھی کرنی پڑتی ہے، تمہاری مالی حالت بھی درست نہیں ہے، اور تمہارا مکان کچا ٹوٹا پھوٹا، نہ گرمی میں آرام دہ اور نہ سردی میں ضرورت کے لیے کافی، تو پھر تم اپنے خدا سے کہو کہ مجھے نبی بنا کر بھیجنے والے قادر مطلق میرے لیے عالی شان محل بنا دے، میرے ارد گرد سونا چاندی جمع کر دے اور میری تفریح کے لیے باغ لگا دے، اور یہ بھی عرض کرو اپنے خدا سے کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ کر دیا جائے تاکہ وہ لوگوں سے کہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے۔ قریش کی خام خیالیوں اور کم نظری کے پورے ترجمان ہیں ان کے یہ مطالبے۔ ان کے دل و دماغ پر دنیا کی رنگینیاں اور خوش سامانیاں چھائی ہوئی تھی، اونچے اونچے محلوں، سونے چاندی کے ڈھیروں اور لہلہاتے باغوں کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا۔ انسانی شرافت کی قدر و قیمت وہ پہچانتے ہی نہ تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، اور اگر معلوم تھا تو وہ جان کر انجان بن رہے تھے کہ عزت نفس، شرافت، سچائی اور انسان کی بڑائی کے لیے قصر و ایوان کا تمتراک اور سیم و زر کی خیر نگاہیاں ضروری نہیں ہیں۔ مال و دولت کے پیمانے سے کسی انسان کی عظمت کو ناپنا سب سے بڑی جہالت اور حماقت ہے، اور یہ بھی قدرت کی سنت رہی ہے کہ حق و صداقت کے چراغ شروع میں ٹوٹے پھوٹے مکانوں اور خس پوش جھوپڑیوں ہی میں جلتے رہے ہیں۔ قریش کے ان مطالبوں کے جواب میں زبان نبوت یوں گوہر افشاں ہوئی۔ میں ان باتوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں اپنے خدا سے ایسا سوال ہرگز نہ کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدا کی رحمتوں کا خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میری بات مان لو گے تو دین و دنیا میں اس سے خود تمہارا فائدہ ہوگا، ورنہ صبر کروں گا اور خدا کے فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ انکوٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر قریش حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پھر تأمل کے بعد بولے، تمہیں اپنے سچے ہونے کا اتنا زعم ہے اور خدا پر بہت ناز ہے تو تم آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہم پر گرا دو۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس پر وہ لوگ بولے کہ جب تک تم ایسا نہ کرو گے تو ہم تم پر ایمان لانے سے رہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔